بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. کچھ دن پہلے برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی. اس کے مطابق 2020 کے بعد سے پاکستان کی سرزمین پر انڈیا نے مداخلت کرتے ہوئے, دراندازی کرتے ہوئے, اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہوئے 20 پاکستانیوں کو یہاں پہ قتل کیا, شہید کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں ڈوسیئر کی صورت پہ بھی اٹھایا, مختلف فورمز پہ بھی اٹھایا کہ بھارت اس طرح کی دراندازی کر رہا ہے. اس سے پہلے کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے وہ سب کے سامنے ہے, کس طرح سے انڈین اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان میں ہوتی رہی ہے. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ انڈین حکومت کے اس کے باوجود کہ اس ساری چیز شائع ہونے کے باوجود کہ جو گارجین نے شائع کی ہے ایک رپورٹ کی صورت میں, اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا وہ ڈیفینسو موڈ میں جائیں, ان کی دیدہ دلیری اس بات پہ آپ دیکھیں, ان کی ہٹ درمی دیکھیں, ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ ان کا جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ, اس نے اس کو انڈورس کیا ہے, اس نے اس جرم کا اعتراف کر لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی اگر دوبارہ سے بھی ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تو ہم دوبارہ پاکستان کی سرزمین میں اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. اور اس سے پہلے جو نریندر مودی ان کا وزیر اعظم ہے, جو آج کل اپنی الیکشن کیمپیننگ کے اندر مصروف ہے, اس نے بھی مختلف جگہوں پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت اب پہلے کی طرح کمزور نہیں ہے, اب ہم گھس کر ماریں گے. اب 2019 میں جس طرح سے انہوں نے گھس کر مارنے کی ایک کوشش کی اور اس کی جواب میں انہیں منہ کی کھانی پڑی, وہ تو دنیا کے سامنے ہے. لیکن جو اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اس طرح یہ مزید لوگوں کو گینگز کو ہائر کر کے اور مختلف ممالک میں ان کو لالچ دے کے کہ تمہیں یہاں دکانیں ہم لے کر دیں گے, کاروبار سیٹ کر کے دیں گے, پیسے دیں گے, تو وہ معصوم پاکستانیوں کو یہاں پہ قتل کروا رہے ہیں. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے, اسے کرنا چاہیے. کس طرح بھارت کو روکا جانا چاہیے. نہ صرف پاکستان میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بلکہ کینیڈا کے اندر بھی ہوئی ہے, امریکہ کے اندر بھی کوشش کی گئی ہے, یو کے اندر بھی ہوئی ہے اور باقی ممالک کے اندر بھی ہوئی ہے. اب جو اتنا زیادہ انڈیا کا بپھر جانا ہے, اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ کیا وہ حوصلہ افزائی ہے جو مختلف ممالک سے انڈیا کو بارہا دی جاتی رہی ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, آپ کا جو دل کرے پڑوسی ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, آپ وہ کر سکتے ہیں. اس پر آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا اعتراف جرم ہے اور اس اعتراف جرم کو کیا ہمیں یوں ہی جانے دینا چاہیے, کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر آنسریبل انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے کشمیری رہنما عبدالحمید لون صاحب. ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے آسٹریلیا سے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے جوائن کیا ہے, نامور تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں. عتیق الرسول صاحب قانون دان ہیں اور تجزیہ کار ہیں, انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت ہمیشہ اپنے طرز عمل سے ثابت کرتا آیا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. چند روز قبل عالمی جریدے دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت غیر ملکی سرزمین پر شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. اب بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ بھارت پاکستان میں لوگوں کو قتل کروا رہا ہے. عالمی رپورٹ اور بھارتی وزیر دفاع کے بیان نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے. بھارت کا پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا دعویٰ واضح طور پر اعتراف جرم اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. پاکستان بارہا بین الاقوامی برادری کو بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کر چکا ہے. وسطائی مودی سرکار کا ہندتوا ایجنڈا اور دہشت گردی علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے. دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ RSS اور BJP عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. یہی وقت ہے کہ عالمی قوتیں مودی حکومت کو ان سنگین جرائم کے لیے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں. جی, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی, اس میں آپ کو شامل کروں گا ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ. اس اعتراف جرم کو ہم کیا لے سکتے ہیں؟ انڈیا کی ہٹ درمی ہے؟ راج ناتھ سنگھ نے یہ جو بیان دیا ہے گھس کر مارنے والا, یہ ان کی سیاسی ایک چال ہے کہ الیکشن میں
ووٹ لینے کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے. واٹ ڈز اٹ ریئلی مین؟ بہت اچھا سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک جیسچر آیا ہے یا ایک اسٹیٹمنٹ انڈیا کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے آئی ہے بہت اسٹرانگ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ کو آپ دیکھیں, یہ ان کے الیکشن کا مہینہ ہے, الیکشن ان کے ہونے جا رہے ہیں, اور ہمیشہ آئی آلویز سے دیٹ بفور الیکشن وہ کوئی نہ کوئی اسٹنٹ مارتے ہیں, اور وہ اسٹنٹ یہ بھی اسی اسٹنٹ کا ایک حصہ ہے. وہ فلیگ شپ آپریشن کر رہے تھے لیکن بار بار فیل ہوئے ہیں. تو جب فیل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طریقے سے ہم ایک بات کر لیتے ہیں, تو پروبیبلی اٹ ول اپیل ٹو دی جنرل انڈین پبلک, اور وہ اس طریقے سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن شاید یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں گھس کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, دیٹس لائک سم تھنگ کنفیشن جو وہ خود کر رہے ہیں. یہ کنفیشن اس کا پاکستان نے بڑے, پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے, فارن آفس ہے, ڈیفینس ہے, انہوں نے بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوگا وی ول ڈیفینیٹلی رسپونڈ بیک, اور ہم نے رسپانس دیا بھی ہے, کیا بھی ہے. دس ہیز بین کورڈ بائی آل انٹرنیشنل میڈیا. تو میرے خیال سے وہ جو ایک چال چلنے جا رہے تھے وہ ان کے اپنے منہ کے بل گر گیا ہے, ان کے اپنے منہ پہ لگ گیا ہے. دس از ریئلی ناٹ وہ آن قسم کی چیز انہوں نے کر دیا ہے. Now accepting things by their own ministers, I think this is not something good for India altogether. جہاں پہ کینیڈا میں ان کو ملائنمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, امریکہ میں کرنا پڑا, پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ جو کشمیر میں یہ لوگ کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, جو بلوچستان میں انفلٹریشن کر رہے ہیں, وہ بہت واضح ہے, اور اب انہوں نے خود ہی مان لیا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. تو what's next now? What's next thing is کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو انڈیا کو اتنا سپورٹ کرے, اتنا وہ جو کہتے ہیں نا ایک پیٹ کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے, سو دے ہیو ٹو بہیو ناؤ, دے ہیو ٹو موو بیک, اور ان کو انڈیا کو بتائے کہ اس طریقے سے آپ نہیں چل سکتے ہو. رون صاحب, آپ فرمائیے گا کہ جو انڈیا کی ہٹ درمی ہے اس کو اب دنیا کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے, کس طرح دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا ہے یا وزیر اعظم, انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا ہے؟ ہندوستان کا جو اعترافی جرم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس سے پہلے بھی جہاں ان چیزوں کی نشاندہی کی ایویڈنسز کے ساتھ دنیا نے کوئی توجہ نہیں دی, اور یہ براہ راست اب مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, اور کس ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم دہشت گرد ہیں. اب دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. البتہ اس کے لیے ہم نے 2-3 کام کرنے ہو گئے. سب سے پہلے یہ کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر جائیں. وہ تو آلریڈی جا چکے ہیں, ڈوسیئر بھی دے دیا ہے ہم نے. یہ ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے, جو پرمنٹ ممبر ہیں جی سیکورٹی کونسل کے, ہم ان کے پاس جائیں, وہاں اپروچ ہم کریں, ان کو بتا دیں کہ یہ ایویڈنسز ہیں, یہ دہشت گردی ہے. ہم بارہا آپ کو پکارتے رہے, توجہ دلاتے رہے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی. اس کے بعد یہ کہ اب امریکہ میں بھی گرپتوت سنگھ پنو پہ حملہ ہوا, جی پھر نجر کو بھی انہوں نے کینیڈا میں کیا. امریکہ کو بھی اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, اور کینیڈا کو بھی, کہ را جو ہے یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے, اور اس کے خلاف ہم نے جو ہے نا اب آگے جانا ہوگا, اور ہم مشترکہ طور پہ اس کا توڑ کریں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہم امریکہ کے اندر جائیں, جو وہاں پر کانگریس مین ہے, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہندوستان کے حوالے سے جو امریکی نمائندگان ہیں, انہوں نے بھی تحفظات ظاہر کیے ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان کی حکومت کیا کر رہی ہے. اس کے بعد ہم یورپی یونین کے اندر جائیں, ہمیں اس مسئلے کو شد مد سے اٹھانا ہوگا. ہم ہاؤس آف کامنز کے اندر جائیں, وہاں پر بھی ہماری ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے, اور اسی طرح سے ہم نے ہندوستان کو ٹف ٹائم دینا ہوگا. اب وقت آ گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہو, اور پاکستان نے اب خاموشی نہیں دکھانی ہے. دوسرے یہ کہ کشمیر, جو کہ دیکھیں معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے, غریب لوگوں کو قتل کیا ہے, کشمیر پہ بھی کوئی خاموشی توڑنی ہے, اور اس مسئلے کو شد مد سے اٹھانا ہے. چونکہ یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. ہندوستان اب چونکہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور اس نے تو خود پلوامہ کے اندر وہ مارے, وہ کنورسیشن بھی موجود ہے جو واٹس ایپ پہ اس وقت سامنے آئی ہے. تو لہٰذا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کو روکنا ہوگا دنیا کے ساتھ مل کے. تو لہٰذا یہ کرنے کے ہیں, اور اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. جی عتیق رسول صاحب, یہ فرمائیے گا کہ دنیا کوئی قانون, کوئی ٹریٹی, کوئی کنونشن یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملک میں اس طرح کی دراندازی کر کے معصوم شہریوں کو, جو نہتے تھے, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, جو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے, جو عام زندگی گزار رہے تھے, ان کے اوپر اس طرح کے حملے کروانا اور اسیسنس کو ہائر کرنا, کوئی دنیا میں ایسا قانون الاؤ کرتا؟ اگر نہیں کرتا
تو پھر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسی ٹریٹی یا کوئی اخلاقی جواز آپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو کسی ایک انڈیویجول کی چاہے جائے کہ وہ ایک شخص ہو یا ایک ملک ہو، اس کی ساورنٹی کو، اس کے وقار کو اور اس کی شخصیت کو، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا ملک ہو، اس کے وقار کو مجروح کرنے کا باعث بنے۔ آپ انڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں، انڈیا نے اب اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک تماشا یا کھیل بنا لیا ہے۔ کبھی وہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ اس طرح دراندازی کر کے ان کے شہریوں کو قتل کرتا ہے، کبھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں ان کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک پورا ان کا جو پلان ہے اس کو سیبوتاج کیا اور اس کے حوالے سے ایویڈنس دیے۔ کبھی آپ کو یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے یا انگلینڈ کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، کبھی آپ کو پاکستان کی طرف سے خبریں ملتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا کونا کونا جو ہے ہندوستان کی ان دراندازیوں سے اور ان غیر قانونی اور مجرمانہ جو اس کے فعل ہیں ان سے محفوظ نہیں ہے۔ اب ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کیسے اس کو سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ اب کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو پسند کرتا ہو کہ اگر ایک ملک اس کے شہر اس کے حدود کی وائلیشن کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا جواب اسی طرح سے دیں۔ سب ٹالریٹ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ بات آگے بڑھے گی تو جس طرح سے ہم نے انہیں پہلے ایک بار سبق سکھایا تھا، چائے پلا کر بھیجا تھا، ہمیں شاید دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اسی طرح کریں گے تو شاید دوبارہ چائے پلانی پڑ جائے گی۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے قوانین کا، تو ایک ایشو جو میری جو انٹرنیشنل لیگل جو معاملات کے حوالے سے اسٹڈی ہے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جورسڈکشن ہے بیسیکلی جو رائٹ فورم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے تمام ممالک، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل ہو۔ ابھی اس میں کچھ کلاز ہیں جو جورسڈکشن کے حوالے سے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کو بیسیکلی انڈیا وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس طرح کے کرائمز جو دیگر ممالک میں کمٹ کرتا ہے، مجرمانہ حرکات کرتا ہے، ان کو کون سا ایسا ریلیونٹ فورم ہے جس پر چیلنج کیا جائے اور اس کو واقعی سزا بھی دی جائے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یون سیکیورٹی کونسل کے ساتھ بھی جس طرح امید صاحب بات کر رہے تھے بالکل درست ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی معاملہ بالکل درست ہے، لیکن ایک چیز جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں انڈیا یہ سب کچھ کاروائیاں کر رہا ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک جو مضبوط اور مربوط لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ان کے پاس بھی ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ایویڈنسز موجود ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور جو جنیوا کنونشن ہے اور جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے ذریعے ایک ایسا فورم جو ہے وہ اسٹیبلش کروا کے وہاں پر اس کے خلاف کیس لڑا جائے اور تمام مل کے یہ کیس لڑیں، تاکہ اس کا جو سلسلہ ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے انٹرنیشنل، اس کو جو ہے گلے سے دبوچ کے اس کو ختم کیا جائے۔ فرح ناز صاحبہ یہ فرمائی، کچھ ممالک نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، انڈیا جو مرضی کرتا پھر رہا ہے دنیا کے اندر، اب آگ ان کے اپنے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فائیو آئیز نے جو انٹیلیجنس رپورٹس بھی شیئر کی، امریکہ کے اندر بھی بالخصوص آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور برٹن، ان ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سربراہوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کی کنسرنز بھی شو کیے گئے۔ کیا یہ محض کنسرنز ہی رہیں گے یا یہ معاملہ آگے بھی چلے گا؟ جو سینٹیمنٹ ہے انڈیا کے ان جو اقدامات ہیں ان کے اگینسٹ، کوئی پایا جاتا ہے ان ممالک کے اندر، میسز کے اندر یا گورنمنٹس کے اندر کچھ سینسیٹائز ہیں یہ لوگ؟ انڈیا کو لگتا ہے کہ وہ اب ہٹ درمی سے کام لے گا اور وہ جو کہے گا، وہ جو کرے گا، کوئی اس کو سوال نہیں اٹھائے گا۔ تو ایسا تو ہونے سے رہا، کیونکہ جن لوگوں کی طرف یا جن اسٹیٹ کی طرف انڈیا یا مودی دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی ان سے بڑے تنگ ہے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو اس خطے میں ان کا ایک بندہ، ان کا ایک اسٹرانگیسٹ ایلائی چاہیے جس کو وہ استعمال کرے اگینسٹ آل ادر پاورفل کنٹریز۔ تو اس کے لیے اس کا یہ کہتے ہیں نا، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے انڈیا ان سے اپنے جو طریقے سے چیزیں منوا رہا ہے وہ کر رہا ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی اٹس گوئنگ ٹو گو ان دا لانگ رن، کیونکہ ان تمام ممالک کو ہر ایک ان میں سے، جیسے کینیڈا آ جاتا ہے، یو کے آ جاتا ہے، آسٹریلیا آ جاتا ہے، امریکہ ہے، ان سب کو اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی بہت زیادہ عزیز ہے۔ یہ باقی ممالک کی اسٹیبلٹی کو تو کوئی دیکھتے نہیں ہے یا ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہاں، جب بات ان پہ آتی ہے تو ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لوگ ان کے گلے پکڑ کے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ہیپن اینڈ وائی اٹ ہیپن۔ جو 5 آئیز کی آپ نے بات کی،
So yes, all such kind of reports were coming up, but that was probably, to my opinion or to my understanding, وہ مجھے لگ رہا تھا وہ knee jerk attitude تھا ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے انڈیا کے لیے کہ اگر تم ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں چلو گے so we know how to fix you, we know how to cut you to size. تو شاید وہ اس طریقے کی کوئی چیز چل رہی تھی کیونکہ جب انڈیا مودی بہت پھیل چکا تھا ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ وزٹ کرتا تھا انٹرنیشنلی تو اس کے ملنے کا انداز الگ تھا. وہ بالکل جو کہتے ہیں ایکشن نہ لیا گیا ان جرائم کے اوپر تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو حوصلہ ہے انڈیا کا یہ مزید بڑھ جائے گا, مزید جو کنٹریز ہیں ممالک ہیں وہ زیر عتاب رہیں گے اور دنیا کی ان ایکشن کی وجہ سے؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ جس آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ممالک نہیں, ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشیا کی. تو ساؤتھ ایشین کنٹریز یس دے ول ریمین انڈر انفلوئنس کیونکہ وہ شے ان کو وہی ممالک دے رہے ہیں جن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آ کے کوئی جواب لے, کوئی ان سے انڈیا سے پوچھے, کوئی اس کو بتائے کہ ایسا نہیں چلتا ہے کیونکہ شے ان کو وہی سے ملتی ہے. تو جب وہاں سے شے ملتی ہے ٹو کیپ ساؤتھ ایشین کنٹریز پرٹیکولرلی جو ہمارا ریجن ہے ہمارے ملک ہے جس میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں چلتی رہے گی. لیکن جب یہ چیز کیونکہ جب کسی کو عادت لت لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر وہ حرکتیں باقی ممالک میں بھی کرتا ہے کیونکہ انڈین ڈائسپورا از آل اوور دا پلیس. وہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہے, وہ یو کے میں بھی بیٹھا ہے, وہ آسٹریلیا میں بھی بیٹھا ہے. تو وہ لوگ وہی حرکتیں وہاں پہ بھی شروع کر دیتے ہیں. جیسے آر ایس ایس کی انفلٹریشن یہاں پہ ہو رہی ہے کافی اسٹرانگ ہے. پیپل آر ریئلی اپسیٹ ود دیٹ. ایون دا وے دے آر شیئرنگ دیئر اوپینینز اینڈ پرسپیکٹو, آئی تھنک دس از ریئلی ناٹ آن. ابھی ہم اکیڈیمیا کی اگر بات کریں تو ویسٹرن کنٹریز میں اکیڈیمیا کو لے کے کافی پریشانی ہے ویئر دے ایون ڈسکس دیٹ انڈیا از نو مور اے ڈیموکریسی, اٹس این آٹوکریسی. تو آٹوکریسی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو پتا ہے کیوں کب کیسے کہاں چیزیں ہو رہی ہے بٹ ایکچولی دے کین ناٹ کنٹرول اٹ کیونکہ ان کو اپنے لیے وہاں پہ ایک چاہیے بندہ, ایک چودھری چاہیے جو ہمارے جیسے ممالک کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسرے موضوع کی جانب ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے. جناب, مقبوضہ کشمیر کے اندر مختلف ڈائمنشنز میں یلغار کی جا رہی ہے. کہیں معاشی یلغار ہے, کہیں کلچرل یلغار ہے اور کہیں جو ننھے ذہن ہیں ان کی برین واشنگ کے لیے اس طرح کا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی تعلیمی نظام جو بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی نظام لے کر آیا جائے جو کہ بالکل بھی ان کا برین واش کر دے, جو انڈیا کی طرف سے, ہندوازم کی طرف سے, ہندوتوا کی طرف سے ان کو اٹریکٹ کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 2020 کے بعد سے 2022 کے بعد سے IMS سے 53% اضافہ ہوا ہے جناب راشٹریہ سیوک بھارتی اسکول کے نظام میں, اور اس وقت 1250 اسکول ایسے ہیں جو کشمیر کے 10 ضلعوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کیا کر رہے ہیں, یہ بالخصوص ہندوتوا کے حوالے سے بتا رہے ہیں, ہندوازم کی جو سپیریورٹی ہے اس حوالے سے بتاتے ہیں, دوسرے ریلیجنز کی انفیریورٹی ہے اس حوالے سے بتاتے ہیں, اور پیرنٹس نے شدید احتجاج کیا ہے کہ اس طرح کے سکولز بند کیے جائیں. لون صاحب, اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کتنا بڑا ایک اٹیک ہے کشمیر کی معاشرت کے اوپر اس طرح کے سکول؟ جی بالکل, ہندوستان جس منفی روش پہ جو اس کی جو قائم ہے اس وقت, اب وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کی تاریخ کو مکمل طور پہ مسخ دوں. تو وہیں 5 اگست 2019 کو جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا اس کے بعد بہت سارے ایسے غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں. تو وہیں کشمیر کے اندر جو نئی نسل ہے اس کو ہندوتوا پڑھانے کے لیے سکولوں کے اندر جو نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل کی گئی, بلکہ 370 کے حوالے سے نہیں, اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں انہیں وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے. اب جو سیلبس ہے اس میں وہاں پر رام کو پڑھایا جائے گا, جھانسی کی رانی کو وہاں پڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو ہندوستان کا قومی ترانہ ہے جو کبھی بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا, نہ گایا ہے کبھی, اس کو وہاں پڑھایا جا رہا ہے. اس طرح سے نئی نسل کو ہندوتوا پڑھا کے مکمل طور پہ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا جائے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے اب اٹھ کھڑا ہونا, چونکہ جہاں مذہبی آزادی بھی اب حاصل نہیں ہے, جہاں پر ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس بھی سلب ہیں, جہاں پر ہیومن رائٹس بھی سلب ہیں, بلکہ پیدائشی جو حق ہے ہمارا حق خود ارادیتی سلب ہے. تو وہیں کشمیر کے اندر یہ جو ہندوستان اب کھیل رہا ہے, بلکہ جس طرح سے آپ نے بات کی کلچرل کی, وہاں پر بڑی اہمیت کا حامل ادارہ جو کلچرل اکیڈمی ہے وہ بھی اب ایک ہندوتوا
بیوروکریٹ کے سرپرستی میں کام کر رہا ہے, راہل پانڈے اس کا نام ہے, اور جہاں اردو 125 سال سے وہاں سرکاری زبان ہے, اس کو ختم کر کے وہاں پر 6 زبانوں کو مزید قومی درجہ دیا گیا تاکہ ہندی زبان کو وہاں رائج کیا جائے. ہندوستان جو کر رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بین الاقوامی سطح پہ توڑ کریں. ہمیں چاہیے کہ پاکستان حریت قیادت دنیا کے پاس جائے. ہم سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ اس مسئلے کو اٹھائیں, چونکہ یہ جو بھی اقدامات ہیں سیکورٹی کونسل کے ان قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں, اور بین الاقوامی قوانین کوئی کسی بھی صورت میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کشمیر میں وہاں پر جو شب خون مارا گیا یا جو ڈیموگرافی ہماری چینج کی گئی ہے, اب نوجوانوں کو, بچوں کو ہندوتوا پڑھایا جائے گا تاکہ ریاست کو مکمل طور پہ ہندوتوا راشٹر میں تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ کیونکہ تعلیمی میدان سے آپ کا تعلق ہے, اکیڈمیا سے آپ کا تعلق ہے, کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو اقدام کیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے اثرات اور نتائج کیا نکل سکتے ہیں اگر ان کو نہ روکا گیا؟ وہ ہندوتوا کے انڈر انفلوئنس تمام آبادی کو لانا چاہتے ہیں, اور جب جس طریقے سے وہ اکیڈیمیا میں یا بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ایسے میجر تھنگ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو از پرائمری, جو کہتے ہیں نا وہاں کا ریلیجن ہے, باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہے. آپ کے پاس جو چوائس ہے, جو فریڈم ہے, وہ آپ کے پاس کوئی نہیں رہ جاتی ہے. یو اونلی ہیو ون چوائس. اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی یو ہیو ٹو اسٹڈی ہندوتوا, یو ہیو ٹو اسٹڈی RSS آئیڈیالوجی. ان کا کلچر آپ پڑھیں گے, تو جب آپ ان کا کلچر پڑھیں گے تو آپ کا اپنا کلچر تو رہ ہی جاتا ہے. So this is like overtaking the existing culture of all these communities and teaching them what Hindutva believes them to be the right thing. تو یہ تو بالکل مجھے کہتے ہیں نا, آپ نفی کر رہے ہو تمام لوگوں کی اپنی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم اور ان تمام چیزوں کو. عتیق رسول صاحب, اگر انہیں نہ روکا گیا تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل نارمز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو بھی مقبوضہ علاقہ ہو, کیا وہاں پہ اس طرح کا تعلیمی نظام رائج کیا جا سکتا ہے جس کے اندر جو قابض ہے وہ اپنا نظریہ, اپنا کلچر وہاں کی عوام بالخصوص وہاں کے بچوں کے اوپر تھوپ سکے اور ان کی برین واشنگ کر سکے؟ یاسر دیکھیں, سب سے جو مین آپ کا ڈیکلیریشن ہے وہ UDHR جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے. انٹرنیشنل کووننٹ اور سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے اس کو دیکھ لیں, یا جو کنونشن جو ہے وائلیشن اگینسٹ وومن جو ہے اس کو دیکھ لیں, یا کنونشن رائٹس آف چائلڈ کو دیکھ لیں. یہاں پر چونکہ اسپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے, اسکول کے حوالے سے انڈیا یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں, جو جس پہ کوئی جو ہے, چاہے وہ بھارت ہے یا کوئی اور ملک ہے, وہ اپنی جو خطرناک حد تک جب نہ جا سکے. آپ دیکھیں جو آکیوپائڈ ایریا ہے وہاں پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی جہاں تک معاملہ ہے جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا ہے, ودیا بھارتی جو ان کا اکھل بھارتیہ شکشا سنستھان جسے کہہ رہے ہیں, وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو وہ لانچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. ان کے جو پہلے اسکول جو انڈیا میں چل رہے ہیں, اگر آپ ان ایریاز کو دیکھیں, وہ ان کے جھارکھنڈ, اڑیسہ, مدھیہ پردیش اور جو گجرات کے ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے چلا رکھے ہیں. اگر آپ اس کا ویژن جو جس کا یہ ودیا بھارتی جو آپ جس کا بھی ذکر کریں ایجوکیشن سسٹم کا, جس کو وہ کشمیر میں لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کی جو ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں ایک لمحے کے لیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں پر انہوں نے اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی ینگر جنریشن تیار کرنا چاہ رہے ہیں وچ از کمیٹڈ ٹو ہندوتوا, اور اس پہ جو ہے وہ پیٹریوٹک بھی ہوں گے. یہ دو چیزیں انہوں نے فوکس رکھی ہیں, ایک ہندوتوا اور دوسرا پیٹریوٹک. کشمیر کہاں سے آگے ہندوتوا کے حوالے سے, اور کشمیر کہاں سے انڈیا کے ساتھ پیٹریوٹزم کے حوالے سے بات کریں گے. وہ تو اپنے ملک کے ساتھ, اپنے دیش کے ساتھ, اپنی ریلیجن کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے محبت رکھتے ہیں, اپنے کلچر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو ان سکولز کے ذریعے وہ بنیادی طور پر ان کو تاریخ سے دور کر رہے ہیں اپنی, ان کو مذہب سے دور کر رہے ہیں اپنے, اور ان کا جو کلچر ہے اس کو ختم کر کے وہ ہندوانہ جو رسم و رواج ہیں اور جو کلچر ہے اس کو اب اس پہ لادنے کی اور اس پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا نہ انہیں اخلاقی طور پر کوئی حق حاصل ہے نہ قانونی طور پر حاصل ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کنونشنز کی بھی وائلیشنز تو ہیں, یہ ٹریٹیز کی وائلیشن ہے, یہ اس فنڈامنٹل رائٹ جو ان کا And it has to be stopped, آپ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. Kashmir